کہ سہیل آفریدی ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور سی ایم بننے سے ایک دن پہلے انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا کہ بھائی میں ادھر رہ رہا ہوں, میرے لیے کوئی بندوبست کریں. اتنے ان کے غربت کے دن دیکھیں کہ اس میں ایسی غربت نہیں ہے. وہ منسٹر تھے تو وہ ایک گھر خالی ہوا تھا سرکاری, تو انہوں نے گنڈاپور صاحب کو 1 گھنٹے نہیں 10 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے سی ایم بننے سے پہلے 10 منٹ پہلے سہیل آفریدی صاحب نے سی ایم علی امین صاحب کو کال کی کہ سر وہ گھر خالی پڑا ہے تو وہ مجھے دے دیں, میں یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گا. پھر اناؤنس ہوا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ بالکل اس کا گزار نہیں ہے. ان کا ماشاءاللہ 1980 سے ان کا بزنس ہے, والد صاحب ان کی ساری فیملی وہ کرتی رہی, لیکن پشاور میں ان کا گھر جو ہے وہ کرائے کا ہے. تو یہ 10 منٹ کے بعد یہ اچانک فیصلہ ہو گیا, آپ ان کے ساتھ تھے اوپر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. کیا ان کے جذبات احساسات کیا تھے جب آپ ان کے ساتھ تھے؟ آپ ان کے ساتھ تھے, کیا جذبات تھے جب ان کے پتہ چلا؟ کیا ان کے ساتھ نہیں تھا, شاید اپنے آفس میں تھا. اس کے بعد اس کو رابطہ میں نے کیا, میں نے ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ سی ایم بنی یا کوئی امید کچھ بھی نہیں تھا. میں سامنے ٹی وی کے اوپر دیکھا اور اس کو کال کی, میں نے کہا ہاں کیا, اس نے کہا میں نے بھی کی ہے. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے ڈائریکشنز بھی ان کو دے دی گئی ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں کوئی آپ لوگ اٹک پل کے پاس کوئی لانگ مارچ یا اس طرف کوئی دھرنے ورنے کا بھی سوچ رہے ہیں. کیا حکمت عملی, کیا پلاننگ ان سائڈ ہو رہی ہے؟ دیکھیے خان صاحب کی طرف سے کیا, خان صاحب تو اندر ہے, باہر جو ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے, جو تنظیمیں ہیں وہ جو ہے لاہ عمل دیں گے, اور جو بھی لاہ عمل ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے مومنٹم بنے گا. اور بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنٹم تو الحمدللہ بن چکا ہے. پھر آپ نے حلف کے دن دیکھا کہ کبھی آپ نے ایسے حلف نہیں دیکھا ہوگا, اور یہ اپنے طور پہ لوگ سارے آتے ہیں. تو یہ ہے کہ مومنٹم بھی بلڈ ہو چکا ہے. اب پارٹی فیصلہ کرے گی, اور جو بھی فیصلہ کرے گی اس کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سمندر انتظار ہے, فیصلے کے انتظار ہے, باقی تیاریاں مکمل ہے آپ لوگوں کی 100%. اور ہماری اب سے کیا, عمران خان نے تو ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ہر وقت ہمیں تیار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اڈیالہ کے سامنے بھی تیار ہوتے ہیں, زمان پارک کے وقت میں بھی تیار تھے, وہاں پہ بنی گالہ کے سامنے بھی تیار تھے, 25 مئی 2022 کو بھی تیار تھے, 4 اکتوبر 24 نومبر. کبھی یہ قوم جو ہے نا, اس قوم کو عمران خان نے مایوس نہیں کیا, اور اس قوم نے عمران خان کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا. مینا خان صاحب آپ کافی کلوز ہیں سی ایم صاحب کے, کافی گہرا تعلق ہے آپ کا پرانا آئی ایس ایف کے دور سے. تو سہیل آفریدی صاحب کتنے پرجوش ہیں, کتنے پرعزم ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر اس وقت, کتنا سیریس لے رہے اس معاملے کو؟ کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سہیل آفریدی عمران خان سے 1 انچ نہ آگے سوچتے ہیں نہ پیچھے سوچتے ہیں. وہ عمران خان کا کھلاڑی ہے, عمران خان کا سپاہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر اس کی جان کو بھی خطرہ ہوا نا, وہ عمران خان سے آگے پیچھے نہیں سوچ سکتا, جان سے بھی کھیلے گا, بالکل اس سے آگے پیچھے نہیں سوچ. رہائی کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تیاریاں شروع کر دی گئی, اور اب کی بار اسلام آباد کی جانب نہیں آ جائے گا بلکہ اٹک پل کے گرد کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. کیا پلاننگ ہو رہی ہے اس حوالے سے, ان سائڈ کیا ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں؟ تیاریاں چل رہی ہیں اس حوالے نہیں بتاؤں گا. سرپرائز, ایک منٹ, سرپرائز ہے اس حوالے سے؟ سرپرائز نہیں, بہت بڑا سرپرائز ہوگا. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کو اس کرسی سے کوئی عشق نہیں ہے. نمبر 1 میں آپ کو چیز واضح کر دوں. نمبر 2, سہیل آفریدی کو بنانے والا کون؟ عمران خان. سہیل آفریدی کو ہٹانے والا کون ہوگا؟ بات ہی ختم. اگر بنانے والا بھی وہی ہے, ہٹانے والا بھی وہی ہے, تو سہیل آفریدی جو ہے اس کو پتہ ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہم نے ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے, ہم نے گورننس بھی بہتر کرنی ہے, ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, وہاں پہ ہم نے بہت سے چیلنجز ہیں, ہم نعمان کا ایشو ہے, تو بہت سی چیزوں کی پر سہیل آفریدی نے فوکس وہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کام تھوڑا سا ہفتہ 10 دن میں جلدی نمٹا دی, کیونکہ اس نے پولیس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے میں نہ کہوں, مجھے عوام سے شور آئے کہ ہاں پولیس جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. اسی طرح اس نے خیبر پختونخوا کی تمام بیوروکریسی جس میں چیف سیکرٹری سب کو بلایا کہ عوام کہیں کہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. آپ نے مجھے آ کے نہیں بتا رہے کہ آپ مجھے کنونس کریں کہ جی ہاں کرپشن ختم ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. عوام, اس نے کہا کہ گواہی عوام کی چلے گی, عوام جو گواہی دے گی میں اسی کے اوپر جاؤں گا. آپ نے کہا کہ تیاریاں نہیں, بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے, تو کیا اس سرپرائز کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی بہت سرپرائز پاکستان, اس دفعہ یہ مکمل فائنل سرپرائز ہوگا خان صاحب کی رہائی تک؟ دیکھیں میں جہانگیر, ابھی ہوا کیا سہیل آفریدی کے فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم ایز اے پارٹی مرجو ہیں,
آپ کو چونکہ آپ پی ٹی آئی کو ہی کور کرتے ہیں, بہت وقت بعد آپ کو لگا ہوگا کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت بڑا زبردست کھیلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پریس کانفرنس ہوئی وہاں کی طرح طرح کے پروپیگنڈے چلے کہ جی گورنر راج لگا دیں گے, ایمرجنسی لگا دیں گے, تیاریاں مکمل تھی اور ایک الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی دوبارہ سازش تھی. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں خوشی کی اس بات کی تھی, ہمیں اس بات کی اتنی خوشی نہیں تھی کہ سہیل چیف منسٹر بن جائے گا, ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ اس حکومت کو گرائیں گے. تو ان کا وہ 9 اپریل کی رات جو ہے آپ کو یاد ہوگی کہ 9 اپریل کو جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا, اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتا تو ایسے لوگ کبھی نہ نکلتے, لیکن جب ان کو بے دخل کیا, جب ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ نے نکالا, جب جس لیڈر نے خودداری کے لیے سٹینڈ لیا اس کو آپ نے اقتدار سے نکال دیا, لیکن آپ نے اقتدار سے نکالنے کے بعد عوام کے دلوں میں ڈال دیا. تو اگر خیبر پختونخوا میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایڈونچر کرے, یہ ہماری خواہش بھی تھی کہ یہ کچھ ایسا کریں تاکہ ادھر سے انقلاب کا دونوں طرف آپ کے لیے ون ون پوزیشن. نہیں, ہم اب میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی مس ایڈونچر کرتے تو پھر آپ دیکھتے کہ وہاں سے کیا ہوتا, کیونکہ ہمارے یوتھ نوجوان وہ ان کا جذبہ ہی کچھ الگ تھا. شاہد صاحب یہ مہینہ 2 مہینوں کی بات ہے یا لانگ چلے گا؟ میں اب دیکھیں, پہلے فیصلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹی کے اوپر ایک اعتراض تھا کہ فیصلے جو ہیں وہ مشاورت سے نہیں ہو رہے, پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں ہو رہے. تو ابھی سہیل آفریدی کے آنے سے یہ فرق ضرور پڑے گا کہ فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ہوں گے. پوری پارٹی کو ایم پی ایس ایم این ایس جتنی ہماری قیادت ہے ان کو آن بورڈ لے کے ہم جو بھی سٹیپ لیں گے, جتنا بڑا سٹیپ لیں گے اس میں تمام پارٹی آن بورڈ ہوگی, تمام پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے بعد جو ہم نے تاریخ دینی ہے, جو ہم نے آگے جانا ہے, جو ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ ابھی فی الحال میں آپ کو نہیں ادھر اناؤنس کر سکتا, تو وہ انشاءاللہ ہم مشاورت سے کریں گے. اچھا, نومبر میں کوئی پلان ہے ایسا؟ دیکھیں پلان تو اگر عمران خان صاحب ابھی اندر سے پیغام دے دے ادھر سے جائیں گے, پلان ہے. دیکھیں نے خود ہی کہا تھا سی ایم سے پہلے کہ میرا کوئی پلان ہے نومبر میں جانے کا, اگر وہ کوئی اعلان کرتے کال کی تو پھر آپ کوئی تیاری ہے اسلام آباد کی طرف؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ اسلام آباد اس ملک کا ہے, ہم کیا یہ ہمارا ملک ہے, دارالخلافہ ہے, پوری دنیا میں پروٹیسٹ دارالخلافہ میں ہوتے ہیں. تو اسلام آباد ہم جب آنا چاہیں گے ہم آ سکتے ہیں. ہاں یہ میں ایک چیز واضح کر دوں, یہ کنٹینر نہ کھڑے کریں, یہ شیلز نہ ماریں, 10 سال بھی بیٹھ جائیں ہم پرامن رہیں گے. دیکھیے عمران خان صاحب نے ہماری تربیت کی ہے, تو اسلام آباد کسی کے باپ کا جاگیر نہیں. ایسے سوال کرتے کہ جب اسلام آباد آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے, کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ مجھے ایک ریزن دے کہ آپ اس لیے نہیں آ سکتے. کیا ہمارے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان نہیں آئے تھے اسلام آباد؟ کیا ہمارے دور حکومت میں جب ہماری حکومت تھی کام پہ ٹانگ رہی مارچ آپ کو بھول گئے کہ بلاول, مریم نواز, یہ سارے جو ڈرامے کر رہے تھے مہنگائی مارچ کے نام کے اوپر, کیا ہم نے ان کو ریڈ زون میں الاؤ نہیں کیا تھا؟ ریڈ زون میں ان کا کنٹینر کھڑا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ کیونکہ وہ 50-100-200 بندی لے کے آ سکتے تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, تو ان کو ڈر ہے کہ جو 75-76 سالہ جو مسلط ایک مائنڈ سیٹ ہے, کئی پاکستانی قوم اس سے اپنے آپ کو نجات نہ دلا دے. تو اسلام آباد کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے.